الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسولہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ یہ اس سبب سے تھا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ تشریف لائے تو کہنے لگے کیا عام سے آدمی ہمیں ہدایت دیں گے؟ بس کفر کیا انہوں نے اور رخ پھیرا اور اللہ نے ان کی کچھ پرواہ نہ فرمائی، اور اللہ بے نیاز بہت تعریف کیا گیا ہے۔ آج ہماری سورہ تغابن کی آیہ مبارکہ نمبر 6 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک میں ہم اس حوالہ سے گفتگو کر رہے تھے کہ ان لوگوں کے پاس جو بھی خبر آتی تو انہوں نے اس سے پہلے بھی کفر کیا اور انہوں نے اپنے کام کا وبال جو ہے وہ چکھ لیا۔ اس کا سبب اللہ تعالیٰ اب بیان فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر وبال آیا کیوں، وہ لوگ تباہ و برباد کیوں ہوئے اور ان کی بربادی کا سبب کیا ہے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بربادی کا سبب ریزن بتا رہا ہے۔ فرمایا ذالک بأنہ، ان کی بربادی کی وجہ یہ ہے کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کا رسول تشریف لاتا روشن دلائل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے براہین کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وحی الہی کے ساتھ، فقالوا ابشر یہدوننا، تو کافر لوگ ہر زمانے میں یہ کہتے کہ کیا یہ جو نبی بن کے آیا ہے یہ بشر ہے، یہ ہماری طرح کا انسان ہے، ہماری طرح کا آدمی ہے، کیا یہ ہمیں ہدایت دے گا؟ اب یہ ایک ایسا جملہ ہے جو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، اور آج تک لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ جی کیا فرق ہے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ بھی شادی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو پھر فرق کیا رہا؟ بس اتنا ہی ہے نا کہ ان پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ افسوس، کیا وحی کا نازل ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جملہ بولا جاتا ہے صرف ان پہ وحی تو آتی ہے۔ اس کے لیے تقویت الایمان اٹھا کے دیکھ لیجئے، پاکستان میں تو خیر مذہبی منافرت کی وجہ سے اس پر پابندی لگا دی گئی۔ تقویت الایمان کو دیکھ لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس ہے، وہ بھی پاکستان میں بینڈ ہے، اس پر پابندی ہے، یہاں سے نہیں، انڈیا میں خیر وہ چھپ رہی ہے، اس کو دیکھ لیں۔ ان کے اندر یہ گستاخیاں موجود ہیں، ان کتب کے اندر، اور آج تک موجود ہیں، اس کے پرانے چھاپے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان میں جناب باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی ہماری طرح کا بشر ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اگر ہماری طرح کے بشر ہیں تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا بشر ہے جو لوح محفوظ سے آگے عرش اولا تک پہنچا؟ کوئی ہے ایسا بشر؟ بشر تو دور کی بات، کوئی ایسا رسول بھی ہے کائنات میں؟ کوئی ایسا نبی بھی ہے کائنات میں جو عرش اولا تک پہنچ گیا ہو؟ کوئی ایسا نبی اور رسول ہے اس کائنات کے اندر کہ جس کے مقام و مرتبے کے حوالہ سے یہ جملہ آیا ہو کہ اس نے بغیر تمام حجابات کے اللہ کا دیدار کیا ہو؟ کیا یہ کسی کے بارے میں آیا ہے؟ کیا یہ کسی کے بارے میں یہ اعزاز اور یہ امتیاز اور شرف آیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو نظام کائنات واپس ہو جائے اور مغرب میں ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے؟ یہ کسی کے بارے میں ہوا ہے؟ کسی بشر نے کبھی کیا ہے؟ یہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کر کے دکھایا ہے۔ کبھی کسی بشر کے بارے آیا کہ اس نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہوں اور جدھر انگلی کا اشارہ ہو چاند ادھر ہی چلتا جائے؟
چاند جھک جاتا تھا جدھر انگلی کرتے مہد میں، کیا ہی اشاروں پہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ آنند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ پنگوڑے میں ہیں، انگلی ادھر ہوتی ہے تو چاند ادھر ہو جاتا ہے، انگلی ادھر فرماتے ہیں چاند ادھر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انسانوں اور بچوں کے اور آدمیوں کی جو اولادیں ہوتی ہیں ان کے کھلونے کیا ہوتے ہیں، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پنگوڑے میں بھی کھلونا کیا ہے؟ چاند ہے جو آسمانوں پہ موجود۔ تو گویا یہ وہ حقائق ہیں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ یہ دو کتابوں کے جو میں نے نام لیے ہیں ان میں وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو بیان کروں تو آپ حیران ہو جائیں۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ علماء فقہاء نے اور محدثین نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بشریت بھی ہے، لیکن آپ کو جب بھی اس لفظ سے بولا جائے تو یہ کہا جائے افضل البشر، سید البشر۔ آپ صرف بشر نہیں بلکہ کیا ہیں؟ سید البشر۔ آپ ساری انسانیت اور بشریت کے سردار ہیں، آپ سارے انسانوں کے سردار اور ان سب سے افضل ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشریت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو آپ کو بشر نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہماری طرح کا ہے، استغفر اللہ، یہ کسی بھی صاحب ایمان کو کسی بھی صورت میں روا اور جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ کیا کہتے ہیں آج بھی ہمارے یہاں، یہ ہمیں بتائے گا، یہ ہمیں دین سکھائے گا، یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے۔ بھائی اللہ نے بشری تو بھیجے ہیں دین سکھانے کے لیے، اللہ نے فرشتے نہیں بھیجے، اس لیے کہ جب ہم نے دین سیکھنا ہے تو فرشتہ ہمیں دین کیسے سکھا سکتا ہے؟ ہمارے اور اس کے معاملات ہی الگ ہیں۔ فرشتہ کیا کھانا کھاتا ہے؟ نہیں۔ فرشتہ کیا کماتا ہے؟ نہیں۔ فرشتہ کیا شادی کرتا ہے؟ نہیں۔ کیا اس کی اولاد ہے؟ جب شادی نہیں تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ نہیں۔ کیا اس کے رشتہ دار ہیں، خون کے رشتے ہیں؟ نہیں۔ تو بتائیے اسلام تو یہی ہے نا، دنیا میں آئے ہو رشتوں کا خیال کرنا ہے، بلڈ ریلیشن کا خیال کرنا ہے، کمانا ہے تو کیسے کمانا ہے، ضرورت کھانے کی ہے تو کھانا کیسے ہے، کس ہاتھ سے کھانا ہے، کھانا کمانا کیسے ہے، بازار میں جانا کیسے ہے، بازار سے واپس آنا کیسے ہے، شادی کیسے کرنی ہے، اولاد ہو جائے تو اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، باپ کا کیا ادب ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، باپ کے کیا حقوق و فرائض ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق و فرائض ہیں۔ یہ وہی ہمیں کر کے دکھائے گا جس میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی۔ تو فرشتے میں تو یہ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ ہمیں کون سکھائے گا اور کیسے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھائے گا؟ اس لیے اللہ نے سارے نبی انسانوں میں سے بھیجے تاکہ وہ کسی کا بیٹا بھی ہو، وہ کسی کا باپ بھی ہو، وہ کسی کا رشتہ دار بھی ہو، وہ جناب روزی کمانے کا سبب اور ڈھنگ بھی جانتا ہو، وہ اپنے رشتہ داروں پر اولاد پر خرچ کرنا بھی جانتا ہو، اس کی ضروریات بھی ہوں، وہ کھاتا بھی ہو، وہ پیتا بھی ہو، وہ شادی بھی کرتا ہو، یہ سارے معاملات ہوں، بازار میں جاتا بھی ہو، واپس آتا بھی ہو، تاکہ اپنی امت کو بتا سکے تم نے جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو تم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اس لیے انسانوں میں سے نبیوں کا انتخاب کیا گیا تاکہ انسانوں کو مکمل رہنمائی مل سکے۔ آج جب بھی ہم دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً آقا کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا تھا، کیونکہ آپ کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے، آپ کی حیات طیبہ وہ حیات طیبہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام جو ایک اچھے معاشرے میں جو اس کی ضرورت ہے، آپ جب بھی اس کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو آقا کی زندگی میں مل جائے گا۔ اور کمال بات یہ ہے، آپ کا معجزہ دیکھیے، اگر کسی بادشاہ کو بادشاہی کرنی ہے کہ میں نے بادشاہ کیسا ہونا ہے، میرا کردار کیسا ہونا چاہیے اور مجھے بادشاہی کس طریقے سے کرنی ہے، تو اس کو بھی
مکہ اور مدینے کا جو بادشاہ اور فرما روا ہے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی سے اسے نمونہ مل جائے گا۔ اور اگر ایک غریب اور فقیر اور ایک جوتے کو پابند لگانے والا، کپڑوں کو پابند لگانے والا، جوتے گانٹھنے والا ایک موچی ہے، اس کو بھی اگر چاہیے کہ میں نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور کردار اور سیرت چاہیے، تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کردار مل جائے گا۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ ہمارے یہاں یا تو کوئی بادشاہ ہوگا یا کوئی غریب ہوگا، یا غریب کے لیے اسوہ بنے گا یا امیر کے لیے بنے گا، لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ، غریب کے لیے بھی نمونہ چھوڑ گئے، امیر کے لیے بھی نمونہ چھوڑ گئے۔ اور اگر کوئی سپہ سالار ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے لیکن وہ سپہ سالار ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اسوہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالاری کیسے کی، تو جناب اس کو غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ حنین کے سپہ سالار کو دیکھ لینا چاہیے۔ اگر کوئی مسند امامت پہ بیٹھا ہے یا خطابت پہ بیٹھا ہے تو اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ چھوڑا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے امام اور خطیب کو دیکھ لیں۔ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص تاجر ہے اور وہ چاہتا ہے میں نے تجارت کرنی ہے تو میں کیسے تجارت کروں، تو وہ مکہ اور مدینہ اور شام کے سفر پہ جانے والے اس عظیم تاجر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تجارت کا مطالعہ کروں۔ گویا میں کس کس موضوع کو لے کے چلوں؟ دنیا کے اندر جو بھی آپ کو اچھا اسوہ حسنہ چاہیے ہوگا وہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ خود قرآن میں فرما چکا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ، سپرلیٹو ماڈل لائف آف آور پروفٹ محمد پیس بی اپن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَقَالُوا وَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، وہ بدبخت کرنے لگے کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ فَكَفَرُوا، اس بات پر انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ بشر ہے اور ہم اسے اپنا رسول مان لیں۔ انہوں نے بشریت کو نبوت کے مخالف قرار دے دیا، لیکن اتنے بدبخت تھے بتوں کو اللہ کے مخالف قرار نہیں دیا، بتوں کو خدا مان لیا لیکن بشریت کی ایسے رسول کی رسالت کو نبوت کو نہیں مانا۔ کتنے جاہل تھے یہ لوگ، کتنے نالائق تھے یہ لوگ، بتوں کو خدا مان رہے ہیں لیکن ایک بشر رسول بن کے آیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ رسول نہیں ہے، کیوں؟ یہ بشر ہے۔ کیسی جہالت تھی ان کی۔ اللہ نے فرمایا جب انہوں نے منہ پھیرا وَتَوَلَّوْا، انہوں نے منہ پھیر لیا ہمارے نبی سے یا سابقہ نبیوں سے، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ بھی پھر بے نیاز ہو گیا ان سے، اللہ نے بھی پھر منہ پھیر لیا۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ کے اسماء میں ایک بڑا نام ہے اللہ غنی۔ غنی کا معنی ہوتا ہے بے نیاز، جسے کسی کی کوئی غرض نہ ہو، وہ غنی ہو، اس کا ہر لحاظ سے اسے کسی کی غرض ہی نہ ہو۔ اور یہ وہ دولت ہے غنا کی، اسے غنا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ دولت عطا فرما دے یہ بہت عظیم دولت ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کہ اصل غنی ہوتا کون ہے، غنی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الغنا غنى النفس، غنا اور غنی وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو وہ ایسا بے نیاز ہوتا ہے، وہ کبھی لوگوں کی طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہیلپ کر دیں گے اور یہ کچھ دے دیں گے، نہیں، فَهُوَ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ، وہ اپنے مالک پر بھروسہ رکھتا ہے۔ فرمایا اصل امیر وہ ہوتا ہے، یہاں بڑے بڑے کھربوں اکاؤنٹ رکھنے والے بھی غریب ہیں اور یہاں بہت سارے جس کے اکاؤنٹ میں روپیہ بھی نہیں ہے وہ بڑا امیر ہے۔ آپ کو اس کی بہترین مثال آپ کو مل جائے گی آپ کے فی زمانہ ہمارے سیاستدانوں میں۔ ہر پارٹی میں آپ دیکھ لیں اربوں کمانے کے بعد بھی ہوس لگی ہے اور کھا لیں اپنے ملک کو، یہ بھوکے لوگ ہیں۔ اور ایک جناب دہاڑی کرتا ہے اور چبردی چوک میں وہاں پہ فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے، رات کو میٹھی نیند سوتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تو نے 200 400 500 دے دیا، تیرا شکر ہے بڑا۔ یہ امیر ہے، یہ امیر ہے، کیوں؟ اس کا دل بڑا امیر ہے،
انسان پیسوں سے امیر نہیں ہوتا، انسان دل سے امیر ہوتا ہے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، باب العلم کا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ ان سے پھر بے نیاز ہو گیا، واللہ غنی حمید، اللہ بڑا غنی ہے اور بڑا تعریف کیا ہوا ہے، اس کی تعریف ہر لمحہ ہے، ہر لمحہ ہر ایک پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس کے لیے ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کو کھلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دل کا غنی بنائے اور ہمیں دل کا خیرات نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔